ضروریت دین کا عقیدہ ہے، اس عقیدے کے خلاف ایسا کوئی واقعہ آ جائے تو ہم اس کو مردود قرار دیتے ہیں، اس کو ہم ہرگز ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جو شروع سے لے کر آخر تک مکمل صحیح سلامت کتاب ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں، ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے، ہر کتاب کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو قابل گرفت ہوتی ہیں۔ حتیٰ کہ حدیث کی کتابوں کے اندر بھی ایسی باتیں موجود ہیں کہ جن کو ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ صحیح بخاری مسلم سے لے کر حدیث کی ہر کتاب، یہ نہیں کہ جو کچھ اس کے اندر لکھا ہے وہ سارے کا سارا صحیح ہے۔ کیا مرزا جلمی ان سارے کے سارے کو صحیح مانتا ہے؟ مرزا جلمی تو خود صحیح بخاری کے اندر 6982 نمبر روایت کے اندر جو واقعہ ہے نبی پاک علیہ السلام کے اپنے آپ کو پہاڑ سے بار بار گرانے کا ارادہ کرنے والا واقعہ، بار بار گرانے والا جو واقعہ ہے، اس کو خودکشی کا نام دے کے اس کو نبی علیہ السلام کی گستاخی تسلیم کر چکا۔ علی بھائی اگلا سوال ہے کہ صحیح بخاری میں جو آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مرتبہ خودکشی کی کوشش کی، کیا ایسی بات پیغمبر اسلام کے شایان شان صحیح معلوم ہوتی ہے؟ کیا ایسی روایت بیان کرنا صراحتاً گستاخی نہیں ہے؟ کیا آپ بھی علی بھائی ایسے آپ جیسے علماء بھی جو ہیں وہ عقل مند لوگ صحیح بخاری کا دفاع کریں گے؟ بات یہ کہ واقعتاً یہ یعنی گستاخانہ چیز ہے۔ پیغمبر کے بارے میں یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کریں گے۔ یہ صحیح بخاری میں جو حدیث ہے نا، یہ حدیث کے الفاظ جو ہے نا، یہ متصل سند کے ساتھ نہیں ہے، اور اہل سنت اس روایت کا دفاع نہیں کرتے۔ کہا کہ واقعتاً یہ گستاخانہ واقعہ ہے۔ کس کتاب کے اندر تھا؟ صحیح بخاری کے اندر۔ اور کون لے کے آئے؟ امام بخاری لے کے آئے۔ امام بخاری لے کے بھی ہے اور ساتھ یہ بھی نہیں کہا کہ یہ واقعہ ضعیف ہے، اور ساتھ فٹ نوٹ پہ یہ بھی نہیں لکھا کہ یہ نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے۔ مرزا جلمی نے اس کو گستاخی مانا۔ 4 سال پہلے تقریباً مرزا جلمی نے اس کو گستاخی مانا، چونکہ گستاخی مان چکا تھا، اور یہ صحیح بخاری مرزا جلمی اپنے ٹیبل پہ رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے۔ اب مرزا جلمی کو ہم نے بار بار الزام دیا کہ تم تصوف کی کتابوں کی بات کرتے ہو، یہ تو صحیح بخاری کے اندر ایسا واقعہ موجود ہے جس کو تم گستاخی کہہ رہے ہو، جس کو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کہہ رہے ہو، تو صحیح بخاری سے واقعہ نکالو، یا صحیح بخاری کی پرنٹنگ بند کرو، یا امام بخاری پہ گستاخی رسول کا فتویٰ لگاؤ کہ امام بخاری نے یہ واقعہ ذکر کر کے رسول اللہ کی توہین کی لہذا امام بخاری گستاخ ہو گئے، کہو، جواب دو۔ تو اب بالکل مرزا جلمی چاروں شانے چت ہو گیا، اس کے پاس کوئی بھاگنے کا رستہ نہیں بچا۔ تو اب آ کے مرزا جلمی نے کہا کہ میں نے اس سے رجوع کر لیا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے خودکشی کی کوشش کی، کیا یہ حضور علیہ السلام کے بارے میں گستاخی نہیں ہے؟ نعوذ باللہ۔ دیکھیں، میں نے بھی کسی زمانے میں یہ جذبات میں آ کے بول دیا تھا کہ یہ گستاخانہ بات ہے، رجوع کر لیا۔ اور رجوع کس طرح کیا کہ کہتا کہ وہ میرے بھی منہ سے جذبات میں نکل گیا تھا، یعنی ایک چیز کو گستاخی قرار دے رہا ہے، اور کس طرح؟ جذبات میں نکل گیا۔ حالانکہ جذبات والی کوئی نہیں، اچانک ہو گیا، باقاعدہ اس نے کلپ ریکارڈ کروایا ہے، باقاعدہ سوال بنایا اور سوال بنا کے اس کا باقاعدہ جواب دیا، پوری تفصیل کے ساتھ جواب دیا، اور اس کو بالالتزام اس نے بالقصد اس کو گستاخی کہا۔ اور اب چونکہ بالکل جواب سے تہی دامن ہو چکا تھا، تو اب کہتا ہے کہ وہ میرے بھی منہ سے جذبات میں نکل گیا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ مرزا جلمی کے منہ سے جذبات میں بھی چیزیں نکل جاتی ہیں، جس کو یہ جذبات میں گستاخی کیا جاتا ہے، جذبات میں یہ توہین رسالت قرار دے دیتا ہے۔ اچھا، تمہارے منہ سے وہ جذبات میں نکل گیا اور اب تم نے اس سے رجوع کر لیا۔ 4 سال تک مرزا جلمی اس واقعے کو رسول اللہ کی توہین اور گستاخی کہتا رہا، تم نے تو رجوع کر لیا۔ جو ابھی تک اس کو گستاخی مان رہے ہیں ان کو رجوع کس طرح کرواؤ گے؟ اور یہ جو تعویل تمہیں اب سوجی ہے، جن کو ابھی تک یہ تعویل سمجھ نہیں آ رہی، جو تم نے تعویل کر کے رجوع کیا ہے اس کے گستاخی ہونے سے، جن کو یہ تعویل سمجھ نہیں آ رہی، جس طرح تمہارا بھائی جو کراچی والا مفتی ہمدرد ہے، جو تیرے پاس پہلے آیا تھا، انٹرویو کر کے گیا، جس کے تم نے ہاتھ بھی چومے تھے، وہ تو ابھی تک اس کو گستاخی مار رہا ہے، اور دیگر جتنے لوگ ہیں اس کو گستاخی مار رہے ہیں، ان کا کیا کرنا ہے؟ تمہارے وہ فتوے تو ان کے کام آئیں گے کہ گستاخی ہے، نکال دو، جلا دو، آگ لگا دو۔ اس طریقے سے مرزا جلمی کاروائی کرتا۔ اب چونکہ چاروں شانے چیت ہو چکا ہے، اس کے پاس کوئی حل نہیں تھا، تو کہہ دیا کہ میں نے اس سے رجوع کر لیا، میرے جذبات منہ سے نکل گیا تھا۔ اور رجوع کیسے کیا؟
اصل میں اس کو ماننا تھا کہ رجوع مجھے کروایا ہے مفتی راشد نے، وہ اس نے ماننا نہیں ہے، وہ اس نے تسلیم نہیں کرنا۔ کہتا جی میرے ایک شاگرد ہیں، انہوں نے مجھے بتایا اور فوراً میری عقل میں ان کی بات آ گئی، اور میں نے کہا نہیں اس میں طویل ہو سکتی۔ طویل کیا ہو سکتی ہے کہ دیکھیے قرآن پاک میں کہ یوسف علیہ السلام نے بھی عورت کا قصد کیا، تو یہاں بھی نبی علیہ السلام نے قصد کیا تھا لیکن کام کیا تو نہیں ہے نا۔ حالانکہ اس واقعے کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرانے کا ارادہ فرمایا، اور جناب جبریل علیہ السلام آ کے حضور کو روک دیتے تھے۔ یہاں تو کوشش کی ہے، کوشش کی کا ذکر ہے، اور وہاں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام قصد کر لیتے، لولا الرآ برہان ربہ، اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے تو قصد کر لیتے۔ تو یوسف علیہ السلام نے تو اپنے رب کی برہان دیکھی، لہذا قصد نہیں کیا، اور یہاں قصد کیا، تو دونوں واقعات ایک جیسے کیسے ہو گئے؟ اس دوسرے واقعے سے تم جو نا وہ کس طریقے سے اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہو؟ جو مرزا جلمی نے تعویل کی ہے وہ تعویل بھی مرزا جلمی کی اس واقعے کے حوالے سے بان نہیں پڑی۔ تو بہرحال اس کو اس نے گستاخی مانا، اور اس کے علاوہ ایک اور کتاب اس کے سامنے پڑی ہوتی ہے، مشکات المصابیح، بالکل ٹیبل پہ سامنے رکھی ہوتی ہے۔ مشکات المصابیح میں ایک روایت ہے، من تعزّ بعزاء الجاہلیت فاعدوہ بہن ابی ولا تکنو، جو جاہلیت کے نسب پہ فخر کرے تو اسے کہو کہ اپنے باپ کا اعلیٰ تناسل کاٹ کے منہ میں رکھ لے اور کنایا نہ کرو۔ یہ مشکات المصابیح کے اندر روایت موجود ہے، اور یہ امام بخاری بیہن ابی کے لفظوں کے علاوہ الادب المفرد میں لے کے ہے، اور امام احمد ابن حنبل مسند احمد ابن حنبل میں لے کے ہے۔ اس روایت کے بارے میں جو کہ مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے، ناصر الدین البانی نے سلسلۃ احادیث صحیحہ میں اس کو صحیح قرار دیا، اور وہابیوں کے درجن کے قریب علماء کے حوالے پیش کر سکتا ہوں جنہوں نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ مرزا جرمی اس کے بارے میں کہتا کہ اس روایت کو صحیح مانے اور بے ایمان ہو جائے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، یہ روایت اللہ کے نبی کی گستاخی ہے۔ مسند امام احمد اور الادب المفرد کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے نسب پر فخر کرے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، اور یہ بات کنائے سے نہ کرنا، ڈائریکٹ بات کرنا۔ اس حدیث کو احمد بن حنبل نے ضعیف تو کوئی نہیں کہا ہوا، سند نقل کر دیا، حکم کوئی نہیں لگایا ہوا، تو مانے بے ایمان ہو جائے اس حدیث کو مان کے۔ اچھا، مشکات المصابیح میں تو یہ گستاخی آ گئی، اور امام خطیب تبریزی نے اس کو ذکر کیا۔ مشکات المصابیح کو تم انسائکلوپیڈیا قرار دیتے ہو حدیث کا، امام تبریزی نے اس کے بارے میں ایک آدھا لفظ بھی نہیں لکھا کہ یہ گستاخی ہے، توہین ہے۔ ہاں، زبیر علی زئی نے اس کو ضعیف بعد میں لکھا ہے، البتہ ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ جو صحیح مانے وہ اپنے ایمان کا بیڑا گرک کر لے، تو اس کو صحیح مان کے ناصر الدین البانی نے اپنے ایمان کا بیڑا گرک کر لیا ہے، کیونکہ اس نے اس کو صحیح مانا ہوا ہے، اور درجن کے قریب وہابی علماء کے حوالہ جات موجود ہیں کہ انہوں نے اس حدیث کو صحیح مانا ہوا ہے۔ اور یہ کس میں موجود ہے؟ مشکات المصابیح کے اندر موجود ہے، جو تیرے ٹیبل کے اوپر پڑی ہوتی ہے۔ تصوف کی کتابیں تو ہم ان کو درجہ بعد کا دیتے ہیں، قرآن، حدیث، فقہ، اس کے بعد تصوف کا درجہ آتا ہے، اور حدیث کا درجہ تو قرآن کے بعد آتا ہے۔ اور وہ کتابیں جو تم نے اپنے ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہیں، ان کتابوں کے اندر وہ واقعات موجود ہیں، وہ حدیثیں موجود ہیں جن کو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی قرار دے چکے ہو۔ تو معلوم ہوا کہ مرزا جیلمی کے مطابق قرآن مجید کے بعد احادیث کی کتابوں کے اندر سب سے پہلے گستاخانہ واقعات موجود ہیں۔ تو تصوف کی کتابوں کے حوالے سے ہمارا منہج بالکل واضح ہے کہ قرآن و سنت کے مقابلے میں اگر تصوف کی کتاب کے اندر کوئی چیز آ جاتی ہے تو وہ ہمارے ہاں بالکل حجت نہیں ہے، ہم اس کو دلیل نہیں بناتے۔ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ فتاوی رضویہ کی جلد 22 کے صفحہ 412 میں لکھتے ہیں، ایک مسئلہ اس کا ذکر کیا، اور جو تصوف کی کتابیں ملفوظات وغیرہ اس کے حوالے سے لکھا کہ بعض ملفوظات کہ بعض اولیاء کرام کی طرف بلا سند صحیح متصل منسوب ہوں، ایسے مسئلہ جلیہ واضحہ متفق علیہ کے مقابل ہرگز قابل استناد نہیں۔ یعنی ایک مسئلہ بالکل واضح ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہو گیا،